اسلامی تحریک کی جو برادر تنظیمات ہیں، جن کا ویژن بھی سیم ہے، جن کا مشن بھی سیم ہے، اور جو اپنے اپنے دائرے میں بہت بہتر اور بہت مؤثر کام کر رہی ہیں، ان کا باہمی انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، تعامل کرتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہمیں دونوں جانبین کو محسوس ہوئی۔ ہم تنظیم اساتذہ پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس جانب ہم سے پہلے پیش قدمی کر لی اور ہمیں اس کانفرنس میں مدعو کیا۔ یہ یقیناً صرف محض کچھ لمحوں کے لیے گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ اس تعاون اور تعامل کا نقطۂ آغاز ہے کہ جس کے نتیجے میں مستقبل میں تحریک اسلامی کے ان دونوں بازوؤں کو آپس میں تعاون کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے ویژن کو اور نصب العین کو حاصل کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تعاون کو مزید مؤثر اور کارگر بناتے ہوئے ہمیں تحریک کے اس ویژن سے الائن رکھتے ہوئے مشترکہ جد و جہد کی توفیق بخشے۔ ہمارا آج کا مذاکرے کا عنوان یا جو گفتگو کا عنوان مجھے دیا گیا وہ یہ تھا کہ میرا استاد کیسا ہو۔ اور الطاف لنگڑیال صاحب کے پاس جب ہم آئے ابھی تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اساتذہ کو طلبہ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیشہ ہوتا تو یہ تھا کہ اساتذہ طلبہ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے، تو میری تو خواہش نہیں ہے کہ کٹہرے میں کھڑا ہوا جائے یا کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، جن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے اندر ہمیں محسوس کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے، اس کی موجودگی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، وہ ان کے منصب کا ادراک ہے۔ اگر اساتذہ اپنے منصب کا، اپنی پوزیشن کا ادراک رکھیں گے تو ان کا طرز عمل، ان کا رویہ اور ان کا ایٹیچیوڈ بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن اگر اساتذہ اپنے منصب کا ادراک نہیں رکھیں گے اور اپنے آپ کو ایک عامی انسان اور ایک عام فرد سمجھتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ پوزیشن کا جو تعین ہے، یہ انسانوں کے رویوں، اس کے بیہیویئرز اور کنڈکٹ کے اوپر بہت گہرا اثر رکھتا ہے، اور اگر پوزیشن کا انسان کو ادراک ہو تو اس کے نتیجے میں اس کا رویہ بہت ڈیفرنٹلی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی پہلی کوالٹی یا پہلا ایٹریبیوٹ ان میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے منصب کا ادراک ہو، اپنی پوزیشن کا ادراک اور احساس ہو، اور ان کو یہ علم ہو کہ ان کی سوسائٹی اور سماج میں کیا اہمیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اساتذہ مستقبل کا معمار ہوتے ہیں، یا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اساتذہ ملت کے محافظ ہوتے ہیں، یا جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اساتذہ تہذیب کے نگہبان ہوتے ہیں، تو یہ محض لفاظی نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ واقعتاً اساتذہ مستقبل کے معمار ہیں۔ واقعتاً تہذیب انہی کے ہاں پلتی ہے، پروان چڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اور واقعتاً ملت کا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا اس حیثیت کے مطابق اساتذہ کو اپنا رویہ اور اپنا طرز عمل اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ مستقبل کے معمار ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، یا اگر ملت کے محافظ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، یا تہذیب کے نگہبان اور نگران ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، تو اس کا خمیازہ پوری ملت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوزیشن کا یہ ادراک تمام کے تمام اساتذہ میں بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے۔ دوسری بنیادی بات وہ اخلاص ہے، یعنی اگر اساتذہ اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ان کے عمل میں اور ان کے قول میں بہت تاثیر ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اخلاص اگر موجود نہ ہو اور وہ اس پیشے کو بطور پیشہ ہی لیتے رہیں، بطور منصب یا بطور ذمہ داری نہ لیں، تو ان کے عمل میں اور ان کے قول میں کوئی تاثیر طالب علم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بھی تو یہی ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی تو یہی ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ یہ ذریعہ معاش تو یقینی طور پر ہوتا ہے، لیکن اخلاص جب تک ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہوگا
تب تک طالب علم ہمارا اثر قبول نہیں کرے گا، تب تک طالب علم ہم سے متاثر نہیں ہوگا، اور اس کے اور ہمارے درمیان ایک تفاوت ہے وہ جو محسوس ہوتا رہے گا۔ لہٰذا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، تو لہٰذا استاد جس منصب پر موجود ہوتا ہے تو اس کو اخلاص کے ایک اعلیٰ معیار پر موجود رہنا چاہیے، اور وہی کہ جو اقبال نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت دقت طلب ہے کہ اساتذہ اخلاص پیدا کریں، لیکن بہرحال تحریک سے وابستہ اساتذہ کو تو یہ کام بہت ضرور کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہی ہم وہ مستقبل تیار کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، اسی کے نتیجے میں ہی ہم وہ مستقبل تیار کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے یا اس ملت کے روشن مستقبل کی ضمانت بنے گا۔ تیسری بنیادی ایٹریبیوٹس یا کوالٹی کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اساتذہ میں موجود ہونی چاہیے، وہ علم کی خصوصیت ہے، اور جب علم کہا جائے تو اس سے مراد محض ان کے فیلڈ کا یا شعبے کا علم نہیں ہے، بلکہ ہولسٹیکلی تمام چیزوں کا علم اساتذہ کو ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ اسلام کے اصول و مبادیات کا علم، اسلام کے عقائد و افکار کا علم، ان کے سماج کا علم کہ جس سماج کے اندر وہ ورکنگ کر رہے ہیں، جس سماج کے اندر وہ موجود ہیں، اس سماج کی بنت کیا ہے، اس کے سوشل فیبرکس کیا ہیں، ان سب چیزوں کا علم بھی اساتذہ کو یقینی طور پر ہونا چاہیے کہ اسی کے نتیجے کے اندر وہ اپنے طلبہ کو اس طرح گرو کر سکتے ہیں، اس طرح گروم کر سکتے ہیں کہ جس طرح ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا علم کی جب بات کہی جائے گی تو اساتذہ کا علم محض شعبے تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں، یا اگر کوئی سائنس اور فزکس کے ٹیچر ہیں، یا اگر کوئی ایگریکلچر کے استاد ہیں، تو یہ سمجھیں کہ میں اپنی فیلڈ کے اندر تو بہت ماہر ہوں، لہٰذا مجھے کسی اور شعبے کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں تو ہماری مختلف حیثیتیں اس سماج کے اندر موجود ہیں، ہم کہیں اس سماج کے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بھی تو ہیں، ہم اس سماج کی تعمیر کرنے والے بھی تو ہیں۔ لہٰذا یہ بات بہت ضروری طور پر ہمیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے علم کو ہولسٹیکلی گرو کرنا ہوگا، ہمیں اپنے علم کو ہولسٹیکلی اپورڈ موومنٹ کروانی ہوگی کہ اسی کے نتیجے میں ہمارا سماج ایک بہتر دائرے کے اندر اپنے سفر کا آغاز کر سکے گا۔ چوتھی بنیادی چیز کردار ہے۔ خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان لانے والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہو۔ لہذا اگر ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ملت کا محافظ بننا ہے، اس کو ملت کا نگہبان بننا ہے، اس کو سماج کی تعمیر کرنی ہے، تو یہ سب کچھ اس کو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ استاد اگر اپنی ذات کو منہا کر کے، اس کو مائنس کر کے سماج کی تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ عمل کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اس بات کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا، خود ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے یہ بات مترشح ہونی چاہیے، یہ بات ظہور پذیر ہونی چاہیے کہ واقعتاً جس کردار کے ہم طلبگار ہیں یا جس کردار کے ہم خاصگار ہیں، وہ کردار ہمارے اندر سے بھی جھلکتا ہے۔ اور یہ بات بہت واضح ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ سے زیادہ وہ مؤثر ہوتے ہیں، وہ تاثیر رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے جتنے بھی خواہشات ہیں، جو بھی ہماری وش لسٹ ہے اپنے طالب علم کے حوالے سے، وہ بحیثیت استاد ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسپلن ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تہذیب کے اور کردار کے دائرے کے اندر بہت بہتر ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اخلاق اور اس کا رویہ بہت اچھا ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں کہ جو ہماری خواہش ہے، تو پھر ہمیں بہرحال اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز جو اگرچہ کردار کے امبریلا تلے آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الگ سے مینشن کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہمارا رویہ ہے۔ بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر، ہمارا رویہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ درگزر، صبر، محبت، دل جوئی، اشک شوئی اور کسی کی چارہ جوئی، یہ وہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سارے رویے ہیں کہ جن کے آج کا طالب علم جن کا بہت زیادہ متلاشی ہے۔ آج کا طالب علم
وہ ایک گیپ محسوس کرتا ہے اپنے استاد کے اور اپنے والدین کے ساتھ کہ جہاں وہ اپنے دل کی بات ان سے شیئر نہیں کر سکتا ہے، جہاں وہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات ان سے شیئر نہیں کر سکتا ہے. اور جب تک وہ طالب علم یا وہ بیٹا یا وہ اولاد اپنے جذبات اور اپنے احساسات اپنے بڑوں سے شیئر نہیں کر سکے گا تو وہ رہنمائی کہاں سے حاصل کرے گا؟ وہ پھر رہنمائی کے دیگر ذرائع کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھٹک جائے گا. لہٰذا اساتذہ کا اپنے طالب علم سے تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ تعلق کی ابتدا بہتر رویوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی طرف سے ایک خوشگوار تعلق کا آغاز طالب علم کے اعتماد کو بڑھاتا ہے، اور پھر وہ اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار آپ کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایک ڈیکور کا، یا ڈیکور تو خیر اچھی چیز ہے، آپ یوں کہیے کہ ایک سخت گیر ڈیکور کا خیال وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو اس کے نتیجے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ کے اسباق اس کو پڑھا سکیں، لیکن اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ سکتے ہیں یا نہیں چھیڑ سکتے، یہ ہمیں ضرور سوچنا ہوگا. لہٰذا یہ بات بہت ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اساتذہ اور والدین کو آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان نسل کو گلے سے لگانا ہوگا. اس نوجوان نسل کو ٹریٹ کرنے کے بہت ڈفرنٹ ویز ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. جنریشن زی جو اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، یہ بہت ڈفرنٹ جنریشن ہے. اس کا مزاج، اس کی ویلیوز، اس کے اقدار، اس کے طور اطوار، اس کے رویے، یہ گزشتہ جنریشن سے بہت ڈفرنٹ ہیں. اور ابھی جو الفا جنریشن پرائمری اسکولز کے اندر موجود ہے وہ تو اس جنریشن زی سے بھی بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو لہٰذا اس نوجوان نسل کو جو اس وقت تعلیمی اداروں میں موجود ہے، اس نوجوان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اساتذہ اپنا اعتماد ان سے حاصل کریں، ان کے دلوں کو جیتیں، کہ اسی کے نتیجے میں وہ اس کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ محض سبجیکٹ کے اسباق پڑھا دینا تو مطلوب نہیں ہے. ہم تو داعی دین بھی ہیں، ہم تو اسلام کے لمبردار بھی ہیں، ہم تو تہذیب کے نگہبان بھی ہیں، ہم تو مستقبل کے معمار بھی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ لازم ہوگا کہ ہم اپنے اور طالب علم کے درمیان اس گیپ کو کم سے کم کرتے چلے جائیں. احترام اپنی جگہ باقی رہے گا، وقار اپنی جگہ باقی رہے گا، رسپیکٹ اپنی جگہ باقی رہے گی، لیکن وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یا وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق نہ ہونا ہے، جو تفاوت اور اجنبیت موجود ہے، وہ کم ہونی چاہیے. اور وہ بہرحال بڑے ہونے کی حیثیت سے اساتذہ کو ہی انیشیٹ کرنی چاہیے. طلبہ سے بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، طلبہ سے بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال اساتذہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کردار ذرا زیادہ ہے، ہمارا کردار ذرا بہتر اور بڑا ہونا چاہیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جنریشن زی کا مطالعہ کریں تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اگر متاثر ہے تو وہ جذباتی لحاظ سے متاثر ہے. یہ امبیلنس جنریشن ہے جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود ہے. آپ کو بعد المشرقین نظر آئے گا اس کے طور اتوار کے اندر. کہیں تو ہے کہ اینٹی سوشل نظر آتی ہے، اور کہیں والنٹیئرزم ہے کہ جو پروان چڑھتا ہمیں نظر آتا ہے اسی کے اندر. کہیں ایسی ہے کہ بہت زیادہ پروگریسو نظر آتی ہے، اور کہیں اتنی سٹیٹک نظر آ جاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کیا جائے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹیچرز کو، خواہ وہ ابھی سے اس شعبہ کو اختیار کر رہے ہیں یا ماضی سے اس سے وابستہ ہیں، بہرحال آج کے ٹیچرز کو جنریشن زی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کے اقدار کیا ہیں، اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اس کا اعتماد جیتا جا سکے، اور جس کے نتیجے میں اس کو اپنے قریب کیا جا سکے. اور یاد رہے کہ بہرحال فرد سے فرد تک کے تعلق کے بغیر، انفرادی تعلق کے بغیر ہم افراد کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. معلومات تو دوسروں کو فراہم کر سکتے ہیں، معلومات تو دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن تربیت کرنے کے لیے انفرادی تعلق ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا اس انفرادی تعلق کو بہتر طریقے پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. اگلی بات جو تحریک سے وابستگان اساتذہ سے ہمیں مطلوب ہے، یہ ہماری خواہش ہے کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ظفر جمال بلوچ اس صف سے تیار ہوتا نظر آنا چاہیے. پروفیسر گوہر صدیقی صاحب اور ملک الطاف صاحب ہی نے ظفر جمال بلوچ صاحب کو تراشا. میرے ہی شہر سے ان کا تعلق ہے، میں انہی کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں. تو گوہر صدیقی صاحب کا بھی میں طالب علم رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیچر اپنا کردار ادا کرے تو تنظیمی طور پر بھی ہم ایسے بہترین افراد کو پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ جو تنظیم اور تحریک کی قیادت کر سکے. ہمیں اس بات کی
کا علم ہے، چونکہ میرے پیرنٹس تنظیم اساتذہ ہی سے وابستہ ہیں، تو ہمیں تو اس بات کا ادراک ہے کہ ماضی کے اندر تنظیم اساتذہ کے اندر 3-5 کا ایک فارمولہ ہوا کرتا تھا کہ ہم 3 اساتذہ اور 5 طلبہ کو اپنا انفرادی ربط رکھا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی پاکٹس ہیں کہ جہاں پر تحریک اسلامی کے کام کا آغاز ٹیچرز کے ذریعے سے ہوا، اسلامی جمعیت طلبہ کے کام کا آغاز ٹیچرز کے ذریعے سے ہوا۔ جب الطاف رنگیال صاحب ہمارے مرکز آئے تو ان سے بھی اس موضوع پر بہت تفصیلی بات ہوئی اور اس بات کی تشنگی محسوس کی گئی، اور ہمارا یہ طے بھی ہوا کہ انشاءاللہ الطاف صاحب اپنی صفوں کے اندر بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنی صفوں کے اندر وہ دونوں آپس کے تعامل کے لیے ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم اساتذہ کو 3-5 کے اس فارمولہ پر سٹرکٹلی عمل کرنا چاہیے، اور 5 طلبہ کو انفرادی ربط میں ہر ٹیچر کو رکھنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں تنظیمی طور پر بھی وہ گرو کریں اور تنظیم اور تحریک کے لیے بھی ایسٹ ثابت ہوں۔ ایک مزید بات کہ جو اساتذہ سے ہمیں توقع ہے وہ تعمیر کردار کی ہے۔ میں شاید ایک عام بات سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہوں آپ سے کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کے نوجوان کو فکری مباحث سے زیادہ کردار کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ فکری مباحث تو بہت چند افراد ہوتے ہیں کہ جن کا اس میں شغف ہوتا ہے اور جو اس کے اندر کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں طلبہ و طالبات جو فکری مباحث سے بہت زیادہ شاید تعلق نہ رکھتے ہوں، آخر ان کی سیرت و کردار کی تعمیر بھی تو ہم ہی کو کرنی ہے۔ جب یہ بات اساتذہ سے کہی جاتی ہے یا پیرنٹ سے کہی جاتی ہے کہ آپ کو نسل نو کی تعمیر کرنی ہے، تو اس سے محض اتنی ہی بات اخذ کی جاتی ہے کہ شاید ہمیں ان کو فکری مباحث پڑھانے ہیں، شاید ہمیں خطبات اور دینیات ان کو پڑھانی ہے، شاید کچھ لٹریچر ان کو ہمیں پڑھا دینا ہے تو اس کے نتیجے میں تربیت ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ آج کے طالب علم کی سیرت و کردار کی تعمیر کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ فکری مباحث اپنی جگہ قائم رہیں گے، اپنی جگہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو طلبہ اس سے وابستہ ہونا چاہیں وہ ضرور ہو سکیں گے، لیکن اجتماعی طور پر سبھی کی گرومنگ کرنا، سبھی کی سیرت و کردار کی تعمیر کرنا بحیثیت استاد یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اخلاقی دائروں کے اندر آج کے نوجوان کو گرو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ابھی جو کاشف شیخ صاحب بات کر رہے تھے، میں اس بات سے متفق ہوں کہ اگر ہم آج کے طالب علم سے مباحث کریں، اس سے بحث و تمہیز کریں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مغربی افکار و نظریات ہیں اس کو اس نے فکری طور پر قبول نہیں کیا ہے۔ وہ الحاد، وہ سیکولرزم، وہ لبرلزم اور اس طرح کے جو دیگر مغربی تہذیب کے نمائندے افکار ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان کا نوجوان بڑے پیمانے پر وہ پاکستان کا نوجوان فکری طور پر وابستہ نہیں ہے۔ اس نے یہ افکار فیشن کے طور پر قبول کیے ہیں، اور افکار قبول نہیں کیے، اثرات قبول کیے ہیں۔ وہ اثرات قبول کر رہا ہے، افکار نہیں قبول کر رہا۔ آج بھی پاکستانی یوتھ اور پاکستانی نوجوان کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اسلام سے وابستگی پر فخر کرتی ہے، جو اسلام سے وابستہ رہنا چاہتی ہے، لیکن اس کی سیرت و کردار کی تعمیر نہیں ہوئی ہے اس کے مطابق۔ اس لیے وہ مغربی تہذیب کے اثرات کو، ان کے اظہاریوں کو قبول کرتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اساتذہ کو اس دائرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور سیرت و کردار کی تعمیر کے حوالے سے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہوگا۔ افکار کی تطہیر، عقائد و نظریات کی تعمیر وہ یقینی طور پر ضروری ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن بہرحال سیرت و کردار کی تعمیر کرنا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ بڑے سکیل پر وہ کام کرنا پڑے گا ہمیں۔ پھر اس کے بعد بہرحال فکری اٹھان، اس کی اہمیت کا ادراک تو سبھی کو ہے کہ فکر کی بنیاد پر ہی مستقبل کی تہذیبوں کو جنم دیا جا سکتا ہے اور ملتوں کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال فکری اٹھان کے بغیر تو کسی بھی ملت کی تعمیر اور اس کا مستقل دائمی بنیادوں پر قائم رہنا اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا فکری بنیادوں پر مضبوط افراد کو پیدا کرنا، ان کو تیار کرنا، یہ بھی ہمیں اساتذہ سے مطلوب ہے۔ مزید ایک بات یہ کہ شعبہ کی مہارت، اکثر یہ بات محسوس کی جاتی ہے، ہم اپنے یونیورسٹی کے ٹیچرز سے یا کالجز کے ٹیچر سے بات فیل کیا کرتے تھے کہ ماضی کے اندر اگر ہماری ڈگری
1990-95 میں ہوئی ہے، اور وہ جو مبادیات ہم نے اپنے شعبہ کے حاصل کر لی ہے اس وقت کی ڈگری کے ساتھ، تو آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی اور اضافہ اور بہتری نہیں کی ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں داخل ہوا 2014 میں، تو اس میں یہ بات محسوس کی کہ 2003 کے اندر جو ٹیچر نے نوٹس تیار کیے تھے، آج 2014 میں بھی وہی نوٹس ہمیں فوٹو اسٹیٹ شاپ سے اویلیبل تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اسی کو پڑھ لیجئے، اسی سے آپ کا پیپر آئے گا۔ یعنی 12 سال گزرنے کے باوجود چند صفحات کے نوٹس کے اندر بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ یہ بات درست ہے کہ مبادیات اور اصول نہیں بدلتے ہیں، لیکن یہ بات تو ضرور ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کے اظہار کے، ان کی وضاحت کے طریقہ کار تو بدلے جا سکتے ہیں، ان کو اپ ٹو ڈیٹ تو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اساتذہ کو یہ بات ضرور محسوس کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے شعبے میں مہارت کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ بھی رہنا ہوگا۔ اور آج تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، معلومات تو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے تو شاید کئی ٹیچرز اور کئی اساتذہ اور کئی سائنٹسٹ سے زیادہ موجود ہوں۔ معلومات کا ذخیرہ تو اس وقت عام 5 سال کے اور 3 سال کے بچے کے پاس بھی ہو سکتا ہے، شاید 40، 50 اور 60 سال کی عمر کے زائد افراد سے زیادہ موجود ہو۔ تو اساتذہ کو تو یہ چاہیے کہ وہ معلومات کو علم میں بدلیں اور علم کو حکمت میں بدلیں۔ تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ محض معلومات کو ڈیلیور کر دینا وہ اساتذہ کے فرض منصبی سے کے مطابق نہیں ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ بات، بلکہ لاسٹ بات، کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال آج کے ٹیچرز کو ضرور کرنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے سے ایک گیپ جو ہمیں طلبہ سے محسوس ہوتا ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند بنیادی ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو اساتذہ کے درمیان، اساتذہ میں اگر موجود ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت بہتر کارکردگی دکھائی جا سکے گی۔ مگر ایک آخری بات جو ویژن سے متعلق ہے، میں اس کا اعادہ بھی ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے اخلاقی بنیادوں میں مولانا سید ابو العلا مودودی اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی قوموں، انہی ملتوں کو دنیا کی سرداری کے اور امامت کے منصب پر فائز کرتا ہے کہ جو کریکٹر اینڈ کمپیٹنسی دونوں کے میدانوں میں باقی دنیا سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے والے ہوں۔ لہذا کریکٹر اینڈ کمپیٹنسی ان دونوں میدانوں میں ہمیں بہترین افراد کو تیار کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمے مولانا سید ابو العلا مودودی نے یہی اسائنمنٹ سپرد کی تھی کہ آپ ہمہ گیر اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے بہترین رجال کار کو تیار کریں کہ جو سماج کے ہر دائرے کو اثر نو تعمیر کر سکیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اسائنمنٹ یہی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ افتاں و خیزاں اسی اسائنمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو منہا کر کے، ان کو مائنس کر کے یہ اسائنمنٹ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم کی حیثیت سے بھی اور ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین رجال کار کو تیار کرنا اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنا دائرہ، اپنے دائرے کے اندر کنٹریبیوٹ تو ضرور کریں گے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اساتذہ کی ہم سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس بہترین خام مال آتا ہے کہ جس کو آپ نے کندن بنانا ہوتا ہے۔ اس بہترین خام مال میں یہ یقینی ہوگا کہ ہر نوع کے، ہر سطح کے، ہر ذہنی کیفیت کے اور حیثیت کے افراد موجود ہوں گے، لیکن کم از کم کچھ افراد تو ایسے چھانٹے جا سکتے ہیں کہ جو سماج کو نئی بنیادوں پر تعمیر کر سکیں، جو اپنا اثر پیدا کر سکیں اور اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکیں۔ اسی کے نتیجے میں یہ سماج ہمہ جہت تعمیر ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا کہ جس کی ہم سب کی خواہش ہے، وہ اقامت دین کا خواب ہو، وہ حکومت الہیہ کے قیام کا خواب ہو، یا وہ عالمگیر پرامن اور ترقی کا ضامن نظام ہو کہ جس کی دنیا منتظر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر تنظیم اساتذہ پاکستان
اور محترم الطاف لنگڑیال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے اظہار خیال کا موقع دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.